بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت دوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات یونٹ نمبر 2.4 جو کہ عیدین اور اسلامی تہوار سے متعلق ہے، اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے عیدین کے موقع پر کیے جانے والے کاموں کے بارے میں جان سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے پاکستان میں منائے جانے والے دیگر اسلامی تہواروں کے متعلق جان سکیں۔ آغاز کرتے ہیں دہرائی کے چند سوالات کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب بڑی عمدگی کے ساتھ اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور آپ نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہوگا کہ جو آپ نے سابقہ لیکچر میں سبق پڑھا تھا یا سنا تھا اسے آپ نے اچھے انداز میں یاد بھی کیا ہے۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے کہ آج ہم عیدین کے موقع پر کیے جانے والے کام اور اسلامی تہواروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھنا چاہیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے عنوان سے ان سوالات کے جوابات معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے اپنے اساتذہ کرام کو ان سوالوں کے جواب دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہمارے سامنے ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جس کا معنی اللہ کا دوست ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے جس کا معنی ہے اللہ کا دوست۔ اسی انفارمیشن کو، اسی اہم پوائنٹ کو آج کے لیکچر میں ہم نے اسلامی نقطہ نظر کے طور پر اختیار کیا ہے۔ آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ مسلمان سال میں بہت سے تہوار مناتے ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب قدر، شب معراج، شب برات اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اہم تہوار ہیں۔ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم منائی جاتی ہے۔ مسلمان 12 ربیع الاول کو انتہائی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے گھروں میں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ محافل سجائی جاتی ہیں جن میں نعت خوانی کا اہتمام ہوتا ہے اور ذکر و اذکار کی محافل بھی ہوتی ہیں۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے بھیج کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ گھروں میں مختلف اقسام کے پکوان بھی تیار کیے جاتے ہیں اور پھر تیار شدہ پکوان لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک انداز ہے اس عید کو منانے کا اور سیلیبریٹ کرنے کا کہ گھروں میں مختلف انداز میں کھانے تیار کیے جاتے ہیں جو بعد میں مستحق افراد میں تقسیم کیے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے عید قربان کے بارے میں، یعنی بڑی عید کے بارے میں۔ تو قربانی کرتے ہیں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنا لیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے لیے، جبکہ ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور بقیہ اپنے لیے رکھا جاتا ہے۔ 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس طرح سے 3 انداز میں اس گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ بچے عید کے دن نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر بڑوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جامع مسجد یا عیدگاہ جاتے ہیں۔ عید کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں۔ نماز کے بعد امام خطبہ دیتے ہیں جسے لوگ توجہ سے سنتے ہیں۔ دعا کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دیتے ہیں جس سے آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن غریبوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ بھی عید کا دن خوشی سے گزاریں۔ یہ تھی بڑی عید کے اوپر یا عیدین کے موقع پر جو کام کیے جاتے ہیں ان کی تفصیل۔ اب آئیے ہم دوسرے
हासिल ताल्लुम की जानिब बढ़ते हैं जो दीगर इस्लामी त्योहारों के बारे में है। ईदैन के अलावा मुसलमान जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुशी और अकीदत से मनाते हैं। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है और ये भी एक इस्लामी त्यौहार के तौर पर इंतहाई जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के जज्बात के साथ मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में हमने इस्लामी त्यौहार भी पढ़ लिए और हमने ईदैन के मौके पर किए जाने वाले कामों को भी जान लिया। अब आप बच्चों के लिए एक सरगर्मी है। सरगर्मी यह है कि दो दो के जोड़ों में तकसीम होकर एक दूसरे को बताएं कि आपका ईद का दिन कैसा गुजरा या किस अंदाज में आप ईद का दिन गुजारना पसंद करते हैं या किस तरह से आप ईद गुजारते हैं। तो अभी गुजारिश करता हूं असातिज़ा किराम से कि वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों को दो दो के ग्रुप्स में जोड़ों में तकसीम करके एक दूसरे के साथ ईद गुजारने के हवाले से बाहमी मुकालमे का एहतमाम करवाइए और इस सरगर्मी को मुकम्मल करवा लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने इस सरगर्मी की बदौलत ईद गुजारने के मुख्तलिफ अंदाज सीख लिए होंगे, जान लिए होंगे और आपने इस सरगर्मी से बहुत हद तक लुत्फ भी उठाया होगा। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए घर का काम है। घर का काम यह है कि ईद के दिन आप कैसे अपनी ईदी से गरीबों की मदद कर सकते हैं। वालिदैन से पूछ कर 3 सतूर तहरीर करें। हर बच्चे को ईदी मिलती है, अपने लिए भी इंसान ईदी में से खर्च करता है, लेकिन अहम यह है कि उस ईदी में से आप किसी गरीब की मदद कैसे करते हैं। तो आपने वालिदैन से पूछना है कि हम इस ईदी में से किसी गरीब की मदद कैसे कर सकते हैं और फिर 3 लाइनें लिखनी हैं, 3 सत्रों में इस बात को तहरीर करना है। यह काम आप बच्चों ने घर से करके आना है और सिर्फ इसे लिखना नहीं है बल्कि इस पे अमल भी करना है। ईद के मौके पर अपनी ईदी में से किसी गरीब की मदद भी करनी है। आइए अब हम सबक का इआदा कर लेते हैं। आज के सबक में हमने पढ़ा कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए। ईद की नमाज में 2 रकतें होती हैं। मुसलमान साल में बहुत से त्यौहार मनाते हैं जैसे ईद उल फित्र, ईद उल अजहा और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाते हैं। ये थी वो चंद मालूमात जो आज के इस सबक से हमने अखज़ की। प्यारे बच्चों, आज हमने ईदैन के मौका पर किए जाने वाले काम और दीगर इस्लामी त्योहारों के बारे में जाना। कल हम नए सबक का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनुमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में आप अपने सबक को निहायत उम्दा अंदाज में तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है कल के लेक्चर में। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।